اس پر کیس تھا کہ اس نے اپنی ہی اولاد کو قتل کر کے جلا ڈالا تھا۔ جس نے بھی یہ سنا تھا کہ فلاں عورت نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، وہی اس پر تھو تھو کر رہا تھا۔ مگر یہاں اس وقت کوئی انسان نہیں تھا جو یہ سوچ لیتا کہ اگر کسی ماں نے اپنی اولاد کو زندہ جلایا بھی ہے تو اس کی کیا مجبوریاں رہی ہوں گی۔ کوئی ماں ایسا صرف دو صورتوں میں کر سکتی ہے، یا تو وہ عقل سے پیدل ہو، یعنی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، یا پھر وہ بہت زیادہ مجبور ہو، اتنی مجبور کہ اس سے اولاد اور اپنے ایمان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا۔ تو اس صورت میں شاید وہ انتخاب ایمان کا ہی کرے گی، گو کہ اس کے لیے یہ فیصلہ زندگی کا مشکل ترین فیصلہ ہوگا۔ مگر ایک مسلمان خاتون کبھی بھی ایمان کو چھوڑ کر اولاد کا انتخاب نہیں کرے گی۔ آج کل شکل و صورت وضع قطع سے سبھی انسان نظر آتے ہیں، مگر انسانیت کسی کسی میں ہوتی ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں انسان اور اشرف المخلوقات وہی ہیں جس میں انسانیت ہو۔ اور انسانیت ہونے کی پہلی دلیل یہی ہے کہ آپ کے اندر رحم ہو۔ جب اس خاتون کے ظلم کی اطلاع پولیس کو دی گئی تو اس وقت پولیس اسٹیشن میں تعینات اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعنی SHO ایک انتہائی ایماندار انسان تھا۔ جب اس کو سارے واقعے کی اطلاع دی گئی تو اس سے اطلاع دینے والے شخص عورت پر سخت غصے میں تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ عورت کو بالکل اسی طرح آگ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے جس طرح اس نے اپنے بچے کو آگ میں پھینکا تھا۔ خیر، جب پولیس آفیسر نے اس کی بات سنی تو اس کو بیٹھنے کا کہا اور کہا کہ آپ نے اپنی شکایت درج کروا دی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ میں اس معاملے کو مکمل طور پر دیکھوں گا، اس کی چھان بین کروں گا اور قانون کے مطابق کارروائی کروں گا۔ وہ شخص بضد تھا کہ عورت کو فوراً گرفتار کیا جائے، مگر پولیس آفیسر نے انکار کر دیا اور وہ چلا گیا۔ پولیس آفیسر نے اپنے ساتھ کچھ خواتین پولیس اہلکاروں کو لیا اور ساتھ قریبی گاؤں کی چند خواتین کو لیا اور اس بھٹے پر پہنچ گیا جہاں وہ عورت اپنے بچے کو بھٹے میں ڈال کر جلا چکی تھی۔ اس پولیس آفیسر نے اپنے سوالات ایک لیڈی کانسٹیبل کو لکھ کر دے دیے تھے، اس کے علاقے کی چند عورتوں کو بھیجا تھا اور اس بات کی سختی سے تاکید کی تھی کہ اس خاتون کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہ کی جائے اور نہ ہی اس کا کوئی بیان دباؤ میں لا کر لیا جائے۔ لیڈی کانسٹیبل نے اپنی سینئر آفیسر کی بات پر عمل درآمد کیا اور جا کر خاتون سے سوال کیے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ وہ خاتون انتہائی غریب تھی۔ اس کا شوہر 3.5 روپے کا بھٹے کا مقروض تھا، ان کے پاس کھانے کی رقم تک نہیں ہوتی تھی۔ خاتون کی شکل و صورت اچھی تھی، تھوڑا بہت دین اسلام کا علم بھی تھا۔ بھٹے کا منشی خاتون پر اپنی جسمانی ہوس مٹانا چاہتا تھا، لیکن خاتون منشی کی یہ خواہش پوری نہیں کر رہی تھی۔ منشی ان کو ہر قسم کی ایذا دے رہا تھا، وہ ان کو خرچہ وغیرہ نہیں دیتا تھا، اگر دیتا بھی تھا تو اتنا کم دیتا تھا کہ اس سے یا تو ان کے بچوں کے لیے روٹی آ سکتی تھی یا پھر ان دونوں میاں بیوی کے لیے روٹی آ سکتی تھی، یعنی اولاد اور والدین میں سے کسی نہ کسی ایک کو فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ خاص طور پر جب ان کا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تھا تب منشی دوا دارو کے لیے بالکل پیسے نہ دیتا تھا اور خاتون کو مجبور کرتا تھا کہ تم اپنا جسم میرے حوالے کر دے تو میں نہ صرف تمہیں کھلا خرچہ دوں گا بلکہ کوشش کروں گا تمہارا قرض بھی معاف کر دوں۔ خاتون کہتی تھی اگر رب کی حکم عدولی کر کے قرض معاف کروانا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم بھٹا چھوڑ کر راتوں رات یہاں سے کہیں فرار ہو جائیں، لیکن ہمیں خدا کو ناراض کرنے والا کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ جبکہ دوسری طرف منشی کے دماغ میں شیطان سوار تھا، وہ ہر صورت میں اس عورت کے جسم پر اپنی ہوس مٹانا چاہتا تھا، اس لیے جب اس کا کوئی بچہ بیمار ہوتا تو ان کو 1 پیسہ تک نہ دیتا تھا وہ بچے کی دوا خرید سکے یا بچے کی پسند کا کھانا پھل وغیرہ خرید سکے۔ سردی کے موسم میں خاتون کا ایک بچہ شدید بیمار ہو گیا تو وہ منشی کے پاس گئی تاکہ وہاں سے کچھ پیسے لے کر بچے کے لیے دوا خرید سکے، مگر منشی نے پیسے دینے کی بجائے اپنی پرانی شرط دہرا دی تو عورت نے بھی پرانا جواب دہرا دیا۔ مگر اس وقت منشی نشے میں تھا، اس نے عورت سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو عورت نے منشی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ جب عورت نے منشی کو تھپڑ مارا تب منشی نے آواز دے کر باہر سے اپنے چند چمچوں کو بلا لیا اور اگر عورت پر اکٹھے ٹوٹ پڑے۔ منشی کی کوشش یہ تھی کہ وہ لوگ اسے قابو کر لیں تو منشی اس عورت کی عزت پامال کر لے، جبکہ وہ لوگ منشی کی حسرت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اور منشی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عورت کو مار پیٹ کر رہے تھے۔ یوں منشی کو اس کی ہوس مٹانے کا موقع نہ ملا، البتہ اس نے بھی عورت کو مار پیٹ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لی اور زخمی وجود پھٹے ہوئے کپڑے لے کر واپس اپنے کمرے میں شوہر کے پاس پہنچی۔
شوہر کو ساری رات بتا دی۔ شوہر تو پہلے ہی دنیا کی حقیقت جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں ظالم کو سزا دینے کا رواج نہیں رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کے آغاز والا انصاف اب نہیں رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اب عزتوں کے محافظ محمد بن قاسم کی صورت میں نہیں آیا کرتے۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی کو معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑنے کا کہا۔ ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کو مرتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، مگر اس عورت کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ یا تو وہ اپنا جسم اس منشی کے حوالے کر دیتی یا پھر اپنی اولاد کو موت کو اللہ کی تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتی، اور اس نے دوسرے آپشن کا انتخاب کیا اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا۔ اس بچے کی صحت بگڑتی گئی، وقت پر دوا دارو نہ دینے کی وجہ سے بچے کی موت واقع ہو گئی۔ اب جس عورت کے پاس بچے کی دوا خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اس عورت کے پاس بچے کو غسل، کفن، دفن، جنازہ اور قبر کے لیے اخراجات ادا کرنے کے پیسے کہاں سے آنے تھے؟ اس لیے وہ چپ چاپ اٹھی، جا کر دیکھا کہ اس کے بیٹے کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کی روح کب کی پرواز کر چکی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا مر چکا ہے تو اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا، جو شاید پہلے سویا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف منہ کر کے آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ہمارا بیٹا مر چکا ہے۔ شوہر نے پوچھا کیا کرنا ہے، تو اس نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ اسے ایسا کرتے ہیں، چپ چاپ بھٹے میں آگے کر کے دھکیل دیتے ہیں، جب آگ جلے گی تو آگ کے ساتھ یہ بھی کوئلہ ہو جائے گا۔ شوہر نے اس کی بات مان لی۔ وہ اٹھے۔ آگ دہکانے سے پہلے انہوں نے ایک خالی جگہ دیکھ کر اپنے بچے کو وہاں پھینک کر اس کی لاش کے اوپر پھر ویسے ہی اینٹیں جوڑ دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ دوسری صبح جب بھٹے کو دہکایا گیا تو بچہ جل کر کوئلے کی مانند ہو گیا۔ جب 2-3 دن گزر گئے اور وہ عورت اور اس کا شوہر منشی کے پاس پیسے مانگنے نہ گئے تو منشی کو شک گزرا کہ ان کا بچہ کہاں گیا ہے۔ منشی نے ادھر ادھر سے سنگن لی، مگر اسے کوئی مناسب جواب نہ ملا تو اس نے سیدھا ان دونوں میاں بیوی کو بلا کر ان سے بچے کے متعلق پوچھا۔ میاں بیوی نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے منشی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس کی بات سن کر منشی کو اس بات کا افسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے ایک اور موقع چلا گیا تھا اور وہ عورت کا جسم حاصل نہیں کر پایا تھا، مگر اس نے اب دوسرا طریقہ آزمایا اور اس عورت کے خلاف پولیس میں درخواست دے دی۔ پولیس قانون کے ہاتھوں مجبور تھی، اس نے قانونی کارروائی کرنی ہی تھی، مگر افسوس کہ اس بار بھی منشی کی قسمت سے ساتھ نہیں دیا تھا۔ متعلقہ تھانے کا آفیسر انتہائی امانت دار اور نیک تھا۔ اس نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو اس کی تحقیق خود کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب تحقیق کھل کر سامنے آ گئی تو اس نے نہ صرف منشی بلکہ اس کے ان سارے مشتندوں کے خلاف بھی FIR درج کر لی جنہوں نے اس رات خاتون کو مارا تھا۔ ساتھ ہی قانون کے مطابق عورت پر بھی جو دفعات بنتی تھی وہ مقدمہ درج کر لیا اور اس پر مقدمہ ریاست کی مدیت میں درج کیا گیا، جبکہ منشی پر مقدمہ عورت کی مدیت میں درج کیا گیا۔ یوں کیس عدالت میں چلا گیا۔ اس نے ایک دل پولیس آفیسر نے ذاتی طور پر جج صاحب سے مل کر اس کو سارا واقعہ سنایا۔ جج صاحب نے عورت کو تباہ عزت بری کرتے ہوئے ریاست کو عورت کو مجرم قرار دے دیا اور منشی صاحب کو کڑی سے کڑی سزا سنا دی۔ یہاں تک پولیس آفیسر اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تو اس نے خاتون کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو، منشی سے اپنا قرضہ بھی معاف کروا لو اور اس سے مزید کچھ رقم بھی لو، کیونکہ یہ لوگ آپ ہی کی رقم کھا کر اتنے بگڑ جاتے ہیں اور اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ آخر کار آپ ہی کا جسم نوچنے کو چڑھ دوڑتے ہیں۔ اس لیے اس بات میں کوئی جرم نہیں ہے کہ تم اس سے اتنی مزید رقم لو جتنا اس نے تمہارا قرض معاف کرنا ہے، اور یہ کام چھوڑ دو۔ تم ایسا کرو، کوئی گدھا گاڑی بنا لو یا پھر کوئی فروٹ والی دکان یا ریڑھی چھاپڑی لگا لو۔ اس خاتون نے پولیس آفیسر کی یہ بات مان لی اور اتنی رقم کے عوض منشی سے صلح کر لی۔ یوں اب الحمدللہ نہ صرف وہ لوگ آزاد ہیں بلکہ اپنا رزق بھی کما رہے ہیں، اور اب ان کی عزت لٹ جانے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منشی نے اس دن کے بعد کبھی کسی غریب کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ منشی اب کسی کی رقم کو کم یا زیادہ کر کے لکھتا ہی نہیں ہے بلکہ بہت حد تک ایماندار ہو چکا ہے۔ خیر، اس کو آپ ایماندار تو نہیں کہہ سکتے، وہ قانون سے ڈر چکا ہے۔ وہ اکثر کہتا ہے کہ کوئی ہے کہ ایماندار پولیس آفیسر ہو تو اب سے پچھلے سارے حساب کتاب برابر کر دیتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ صرف ایک نیک دل پولیس آفیسر کی وجہ سے نہ صرف ایک مجبور لاچار بے بس خاندان کی بھٹے جیسی عبرتناک دردناک مزدوری سے جان چھوٹ گئی، بلکہ وہ لوگ اپنی محنت مزدوری کر کے
عزت سے روزی کمانے لگے، جہاں ان کی عزت لٹنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، جہاں اس عورت کو بھی اپنی آبرو ریزی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو نیک ہدایت دے، آمین۔